اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم وہ معاہدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان کیا تھا جو مدینے میں رہتے تھے اور جو مدینے میں آ کے بسے تھے، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس معاہدے کو آج ہم سرسری طور پر تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ جو اوریجنل معاہدہ کتابوں میں موجود ہے اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ، اس میں تو 47 پوائنٹس ہیں، 47 نکات ہیں، تو اگر ایک ایک نقطے پہ بات کی جائے گی تو بہت وقت لگ جائے گا۔ پھر اس کے لیے ہم جو ہے اسی لیے اختصار کے ساتھ چند پوائنٹس اس میں سے ڈسکس کریں گے جو عام فہم بھی ہیں اور آسانی سے سمجھے بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو آنے والے حالات ہیں اس کا آپ کو تھوڑا اندازہ بھی ہوگا کہ کیا وجہ تھی جو سرٹن چیزیں کی گئیں، اور جو سرٹن چیزیں کی گئیں ان کے پیچھے پس منظر کیا تھا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس میثاق مدینہ کو ایک دفعہ مختصر طور پر ہی صحیح سننا ذرا فائدہ مند ہوگا۔ تو خیر، یہ وہ زمانہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ قائم کی، اور اس اسٹیبلشمنٹ کو قائم کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار، یہ مسلمانوں کی طرف سے، اور یہود جو ان کے آلریڈی حلیف تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کے درمیان، اور اوس و خزرج اور تمام قبائل کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا۔ ان سے یہ قبیلے ایک دوسرے کے قریب آئے ایک نئے عہد و پیمان کے سلسلے میں، کیونکہ the bottom line was کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جہاں آپ کا سینٹر ہے، جہاں سے آپ دعوت دین پھیلائیں گے، پہلے وہاں تو امن قائم کیا جائے، کہیں وہ مکے والا حال نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہیں کہ کفار طاقت میں آ گئے تو مسلمانوں کو پیس رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام جہاں داخل ہوتا ہے وہاں پر پیس چاہتا ہے، وہاں پیس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب آپس میں پیس سے رہیں۔ اس لیے جب میں آپ کے سامنے نکات پیش کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی ٹالرنس ہے، کتنا اوپن مائنڈ ہے، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک ریاست قائم کر رہے ہیں۔ اور یہی پیغام اگر آج ہم سمجھ جائیں تو کتنی مسئلے ہمارے آسان ہو سکتے ہیں۔ تو خیر، بہرحال the bottom line of میثاق مدینہ was کہ آپس میں دوستی پیدا کی جائے اس معاہدے کے تحت، اور جو پاسٹ میں جنگیں ہو گئیں وہ ہو گئیں، نہ اب اوس و خزرج آپس میں لڑیں گے، نہ ان کے حلیف آپس میں لڑیں گے، اور سب اپنے اپنے دین کو پہ قائم رہیں گے، جو دین ہے اس کو پریکٹس کریں گے۔ کوئی کسی کے اوپر تان تشنگی نہیں کرے گا کہ بھئی ہمارا دین تم سے اچھا ہے، اس کو بڑھاوا دے کے کوئی لڑائیاں وڑائیاں، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، سب بھائی چارگی سے رہیں گے۔ ہاں، کسی کو اسلام قبول ہے تو وہ آ کے قبول کر لے، لیکن سب آزاد ہوں گے اپنے اپنے دین کو پریکٹس کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف اس کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ اگر مسلمانوں پر اچانک کبھی حملہ ہو تو جو یہاں کے یہود ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح اگر یہود کسی سے لڑیں گے تو مسلمان یہود کا ساتھ دیں گے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیکٹ کریں گے کہ ایک دوسرے کی جان مال سب اشتراکی طور پر تحفظ کریں گے۔ کتاب عیون الاثر میں اس تحریر کو جوں کا توں نقل کیا گیا ہے، لیکن میں ایک اور کتاب سے اس کے وہ پوائنٹس اٹھا رہا ہوں
جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں تاکہ ہم ان موٹے موٹے پوائنٹس کو ایک دفعہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھا اس میں کہ بنو عوف کی یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ خود ان کا بھی یہی حق ہے اور ان کے غلاموں کا بھی یہی حق ہے اور ان کے متعلقین کا بھی یہی حق ہے، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کا بھی یہی حق ہے۔ یعنی کتنا ایک جامع پوائنٹ یہاں پہ جمع کیا علماء نے۔ بے شک یہ پوائنٹ الیبوریٹ کر کے کئی پوائنٹس میں لکھا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا باٹم لائن از کہ آپ نے کہا کہ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے فریلی جیسا پہلے کرتے تھے، مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے فریلی، اور اس کے بعد جو غلام ہیں وہ اپنے دین پر عمل کریں گے، کسی غلام پہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی کہ تم غلام ہو تو تم نے صرف یہی کام کرنا ہے، اور متعلقین یعنی آپ کے جو حلفاء ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ جو کام کریں وہ، اور ہر ایک کو اس کے حقوق کے مطابق آزادی دی جائے گی، جو بھی اس کے حق ہے اس کو استعمال کرنے کی آزادی ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ جو اللہ کے رسول نے رکھا وہ یہ تھا کہ یہود اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے، تو ایک دوسرے کے اوپر برڈن نہیں ہوگا کہ بھئی اگر ہم نے کوئی پروگریس کرنی ہے یا ہم نے کوئی سٹی بلڈنگ کرنی ہے یا سٹی پلاننگ کرنی ہے یا سٹی رولز بنانے ہیں یا فوج تیار کرنی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر بار نہیں ہوگا کوئی، ہر ایک اپنے اخراجات کا خود ذمہ دار ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی وہ سب سے جنگ کے برابر ہوگا، یعنی کہ اگر اس معاہدے میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان میں سے کسی ایک سے اگر جنگ ہوگی تو وہ سب سے جنگ کے برابر ہے۔ اور جتنے بھی لوگ یہ معاہدہ کر رہے ہیں ان کے آپس کے تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ یعنی یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس معاہدے میں شامل ہیں ان کے آپس کے تعلقات خیر پر ہوں گے اور وہ ایک دوسرے پر شک نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، اور ان کی بنیاد انہی ستونوں پر ہوگی، اور گناہ پر، غلط فہمی پر، بغض پر، حسد پر، جلن پر، غیبت پر، ان پر بنیاد نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات یہاں لکھی کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ دو قبیلے ہیں، ان میں آپس میں دوستی ہے اور سب معاہدے میں شریک ہیں، اور ایک قبیلہ جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو معاہدے کی جو خلاف ورزی کرے گا صرف وہی اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے گا، اس کے حلیف جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کیے جائیں گے۔ پھر ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، جس کے ساتھ ظلم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، اس بنا پہ مدد نہیں کی جائے گی کہ تم میرے حلیف ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، نہ، مظلوم کی مدد کی جائے گی، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ظلم کرتا تھا اس کے حلیف ظلم کا ساتھ دیتے تھے، جو مظلوم ہوتا تھا اس کے حلیف مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ساتواں، جب تک جنگ ہوتی رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ خرچ اگر مسلمانوں کی جنگ ہے تو مسلمان ہی سارا خرچ برداشت کریں، بلکہ جو بھی شریک ہوں گے سب مل کے اخراجات اٹھائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پوائنٹ یہ ریز کیا کہ جو لوگ بھی اس معاہدے میں شریک ہیں ان پر حرام ہوگا کہ وہ مدینے کی حدود میں کسی بھی قسم کا فساد کریں یا خون بہائیں۔ پھر ایک نواں پوائنٹ یہ تھا کہ جو لوگ اس معاہدے میں شریک ہیں اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا یا فساد پیدا ہو جائے یا پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول فرمائیں گے۔ فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا، یہاں اس کو اللہ کے رسول بیان کریں گے۔ کہنے کا مقصد تھا کہ میں تمہارے درمیان یہ معاہدہ کر رہا ہوں، میں حاکم ریاست ہوں، میں کسی کی طرف نہیں ہوں، میں حق کی طرف ہوں۔ پھر آپ نے ایک پوائنٹ یہ بھی ریز کیا کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، کہ
کہ نہ قریش کو مدد پناہ دی جائے گی، نہ ان کے حلیفوں کو پناہ دی جائے گی، کیونکہ وہ تو اب ہمارے دشمن ہیں۔ اور جو کوئی یثرب پر حملہ کرے گا اس سے لڑنے کے لیے ہم سب مل کر تعاون کریں گے، اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ اور پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ریز کیا کہ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا، یعنی اس معاہدے کو کرنے کی بنا پر یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کہیں پہ بھی جا کے ظلم کرتے رہو اور پھر ہم جا کر تمہیں ڈیفینڈ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم حق پر ہو تو حق پر ہو، اگر تم ظالم ہو تو کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ بہرحال اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینے اور اس کی سراؤنڈنگ میں ایک حکومت قائم ہوئی جس کا ایک کانسٹیٹیوشن لکھا گیا۔ تو یہ ایک سمجھ لیں ایک کانسٹیٹیوشن تھا اس حکومت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، جہالت کے ان اندھیروں میں جہاں پہ لوگ قبائلی زندگی میں رہتے تھے، دا کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشن پیش کرنے والا وہ نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کی دور اندیشی کی داد دینی پڑتی ہے کہ آپ نے اس زمانے میں کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا لوگوں کے درمیان کہ لوگ آپس میں صلح رحمی سے رہیں، اور وہ لوگ جن کے دین بھی الگ ہیں، جن کے خیالات بھی الگ ہیں، جن میں سٹیٹس کا بھی ڈفرنس ہے، لیکن اب سب ایک معاہدے کے تحت رہیں گے، ایک قوم بن کر اور ایک قوت بن کر رہیں گے۔ اور اس قوت کے سربراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور حکومت کا ہیڈ کوارٹر مدینہ المنورہ ہوگا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ پہلا کیپٹل ہے اسلام کا، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا شہر ہے جو محبت سے فتح ہوا، خون بہا کے فتح نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کام ہی یہی کیا کہ دیکھو آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کو سپیس دو۔ یہ نہ ہو کہ اگر دوسرا آدمی تمہارے مذہب پر نہیں ہے تو تم مارنا شروع کر دو۔ یہاں تو ہم مذہب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا پیغام دیا کہ محبت سے رہو، پیار سے رہو۔ اسلام سلامتی کا نام ہے، فسق و فساد کا نام نہیں ہے۔ اور ذرا اس معاہدے پر غور بھی کریں، جب معاہدہ لکھا نا میرے نبی نے تو اس کا پہلا جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہ ان صفات، اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے، اللہ کے اسم کا بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے، رحمان کا بھی ذکر ہے، رحیم کا بھی ذکر ہے۔ اور رحمان اور رحیم پہ کبھی ذرا غور کر کے دیکھیں، رحمان نہایت مہربان، رحیم بہت رحم کرنے والا۔ اسی لیے تو علماء لکھتے ہیں هو الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، کہ وہ رحمان ہے دنیا میں اور رحیم ہے آخرت میں۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بے حساب دینے والا، چاہے تم اس کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو اس نے تمہیں دینا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو کہ ثواب کماتے ہو اس نے تمہیں دینا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو سوائے مسلمانوں کے کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں، دنیا میں سارے بھوکے رہتے۔ وہ تو سب کو دیتا ہے، وہ تو دہریے کو بھی دیتا ہے، وہ تو بت پرست کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے، اور فاجر کو بھی دیتا ہے، اور مومن کو بھی دیتا ہے، مسلم کو بھی دیتا ہے، یہود کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ یہی اس کی صفت ہے رحمان۔ اور رحیم فی الآخرہ، اور آخرت میں وہ رحم کرے گا صرف اس پر جس پر اس کو رحم کرنا ہوگا، وہ جو اس کا بندہ ہوگا، وہ جو اس پر ایمان لایا ہوگا اور اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہوگا، وہاں اس کی صفت رحیمی ہوگی۔ اسی لیے تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، تو ہم اس میں سورۃ الفاتحہ میں کیا فرما کر پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام دنیاؤں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اب دیکھیں رحمان پہلے ہے اور رحیم بعد میں ہے، کیونکہ دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے۔ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، الرحمن والرحیم مالک یوم الدین، اور جزا و سزا کے دن کا مالک۔ نا ایمان سے بتاؤ،
کوئی دل سے پڑھے مالک یوم الدین تو پھر گناہ کرے گا پھر مالک یوم الدین، اس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے جو اس دن کا حاکم ہوگا، اس دن کا صرف وہی حاکم ہوگا. پھر میں گناہ کروں گا تو اس کو کیا جواب دوں گا، اس سے کیسے نظریں ملاؤں گا؟ اللہ اکبر. اور پھر آگے جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. تو جب اس کی عبادت کرنا ہے، جب اس سے مدد چاہنا ہے، تو پھر غیر کے آگے کیسے سجدہ کروں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں علماء کہ نماز پڑھو تو دل سے پڑھو، جو کہو اس کو دل سے جانو سمجھو ایمان رکھو، پھر دیکھو کہ نماز تمہارے لیے طاقت کیسے بنتی ہے. پھر دیکھو کہ تم دن بھر نماز کے لیے کیسے تڑپتے ہو، کہ کب وہ وقت آئے گا کہ پھر میں اپنے رب کے حضور جاؤں گا، اپنے رب سے بات کروں گا، اس کی تعریف بیان کروں گا اور اپنی بندگی کا اعلان کروں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد میرا مدنی آگے لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس جملے پہ ذرا غور کریں. اس جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں ھذا کتاب، یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو دستاویز ہے، من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دستاویز ہے محمد جو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور پھر تمام فریقین کے آپ نے اس میں نام ذکر کیے. تو اپنے آپ کو آپ نے ثالث میڈییٹر بنایا، یعنی کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں. تو آٹومیٹکلی آپ نے اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ بنا دیا ان کا، کہ ٹھیک ہے تم اپنے اپنے قبیلوں میں سردار ہو، لیکن تم سارے سردار میرے انڈر ہو، اس لیے میں تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی دو ممالک کے درمیان کوئی پرابلم ہو جائے، تو وہ ایک بڑی طاقت کو بلاتے ہیں ایز اے میڈییٹر کہ آؤ اور ہمارے درمیان ریکنسیلیشن کرو، ہمیں ایک دفعہ پھر جوڑ دو. یا بڑی طاقتیں خود آ کر ان کے درمیان صلح صفائی کرا دیتی ہیں. تو کتنی زبردست اسٹیٹمنٹ میرے پاک نبی نے لکھی، اور اس کے نیچے جس نے دستخط کیے ان سب نے آٹومیٹکلی آپ کو حاکم مان لیا. یہی ثابت ہوتا ہے نا. اور پھر آپ نے کانسٹیٹیوشن بھی ایسا بنایا کہ اس کے اندر تمام شرائط سب کے لیے تھیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، مشرکین ہوں، یہود ہوں، سب پر اس کی پابندی تھی، کوئی اس سے استثناء نہیں تھا. اسی کو کہتے ہیں عدل، اسی کو کہتے ہیں انصاف، رعایا کے ساتھ انصاف. کہ دیکھو جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ سب کو برابر ملنی چاہیے، جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں وہ سب کے برابر ہونے چاہیے، صرف کتابوں میں نہیں، اصولی طور پر بھی. اور میرے نبی نے ایسا کر کے دکھایا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہود کو یا کسی اور کو یا مسلمانوں کو یا انصار یا مہاجرین میں سے کسی کو کبھی کوئی مسئلہ کسی سے ہوتا تو وہ دربار نبی میں ہی آتا اور کہتا کہ مجھے فلانے سے یہ مسئلہ ہے، آپ حل کریں. تو یہ میثاق مدینہ جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیس تھا جو پیش آیا مدینہ منورہ کی پہلی ہجری کی تاریخ میں. تو انشاءاللہ اگلے درس میں جب ہم یہاں سے بات شروع کریں گے تو پھر ہم اس میثاق کے بعد اس برادرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلم بردرہڈ قائم کیا تاکہ ایک دوسرے کو مسلمان تقویت پہنچائیں، جیسا کہ حدیث میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں 2 درس پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ سپورٹ سسٹم جو آپ نے آ کے مدینے میں بنایا، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی اور پھر آگے دوسرے واقعات ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلموا تسلیما.